خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک کانگو پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں صرف 5 چیزوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ خانہ جنگی اس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا چکے تھے۔ غربت کے لحاظ سے UN کے اکنامک اینڈ کٹر میں کانگو UN کے 188 ممالک کی فہرست میں 187ویں نمبر پر تھا۔ معدنی وسائل کے ذخائر کے لحاظ سے کانگو دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات سے بھرا ہوا پیگمیز یعنی پستہ قامت سیاہ فام لوگ کانگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے پائے جانے والی انسانوں کی ایک نئی نسل جو مہذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانوناً جائز تھا۔ ورلڈ بینک نے UN کی خوراک کے عالمی ادارے کے ساتھ مل کر کانگو میں ان جنگلات کی تباہی کے ایک عظیم الشان پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ سالار اسکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو پہنچا تو اس منصوبے کو 3 سال گزر چکے تھے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے کس طرح استعمال کرنے والا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ بہت جلد ہو گیا تھا کہ ابیکا سے ملاقات کے بعد پیٹرس ابیکا سے سالار کی پہلی ملاقات بہت ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کانگو میں آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا جب لاموکو نامی جگہ کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس ابیکا کا تقریباً 2 درجن کے قریب پیگمیز کے ساتھ اچانک وہاں آ گیا تھا۔ گارڈ نے ابیکا اور اس کے گروپ کو یکدم نمودار ہوتے دیکھ کر حواس باختگی کے عالم بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ سالار نے 2 پیگمیز کو زخمی ہو کر گرتے دیکھا اور باقیوں کو درخت کے اوٹ میں چھپتے اور پھر بلند آواز میں ابیکا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے سنا تھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آیا، بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا۔ سب سے پہلے اس نے ابیکا کی پکار سنی۔ چند لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گیا تھا۔ کسی پیگمیز کا انگریزی بولنا یقیناً حیران کن تھا، لیکن اس سے زیادہ حیران کن اس کا امریکی لہب و لہجہ تھا جس کے لیے ابیکا چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے بات کرنی ہے، اسے ملنا چاہتا ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ سالار نے گارڈ سے کہا کہ وہ اس پکارنے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے، فائرنگ بند کر دے، کیونکہ دوسری طرف سے نہ تو کوئی فائرنگ ہو رہی تھی اور نہ ہی کسی ہتھیار کا استعمال۔ اسے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالار نے نکالا تھا۔ اسے اس زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر دوسرا گروپ واقعی مسلح ہوتا تو یکدم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے گارڈ پیگمیز کی اچانک آمد پر اتنے حواس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے بالکل اس طرح سامنے آ جانے سے ہوئے تھے۔ سالار ان کی حواس باختگی سمجھ سکتا تھا۔ یہ پاکستان نہیں تھا بلکہ خانہ جنگی کا شکار کانگو تھا جہاں کسی کی جان لینا مچھر کے برابر تھا۔ فائرنگ اب بند ہو گئی تھی۔ اس کی تقلید میں اس کے گارڈز بھی باہر نکل آئے تھے۔ فائرنگ کے تھمتے ہی ابیکا بھی باہر نکل آیا تھا۔ سالار نے چلا کر گارڈ کو گولی چلانے سے منع کیا۔ پھر وہ 4.5 فٹ قد کے بے حد سیاہ چپٹی ناک والے اور موٹی سیاہ آنکھوں والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھا۔ اس ننگے پاؤں والے پیگمیز کے درمیان جوگرز پہنے وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پیٹرس ابیکا، اس پستہ قد شخص نے آگے بڑھتے ہوئے سالار سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سالار سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے سے پہلے سالار نے بڑے نپے تلے انداز میں اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہی بھی اب ان مفلوق الحال لوگوں میں سے ہوگا جو ملکیوں کی گاڑیوں سامنے آنے پر امداد کے لیے ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ سالار بھی ابیکا سے کسی ایسی ہی ڈیمانڈ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جواباً ابیکا کی زبان سے اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے ابیکا سے اپنے تعارف نہیں کرایا تھا اور پھر وہ اسے کیسے جانتا تھا؟ وہ ابیکا سے یہ سوال کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لومو کامین ہونے والے وزٹ کے بارے میں بھی۔ اسے بینک کے آفس میں کام کرنے والے کسی مقامی آدمی نے بتایا تھا جس نے ابیکا کی سر توڑ کوششوں کے باوجود سالار سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ کے اصول میں مدد سے انکار کر دیا تھا۔ سالار کے آفس نمبرز پر روزانہ ڈھیروں کالز کرتا تھا۔ ویب سائٹ پر موجود اس کی ای میلز پر اس نے سینکڑوں ای میلز کی تھیں جن کا جواب ہر بار صرف موصولی ہی کا آیا تھا۔ فون کال ریسیو کرنے والے سالار کے عملے کے افراد اس کی ملاقات کا مقصد جان کر اسے بڑے نارمل انداز میں ٹال دیتے تھے۔ اس کی گفتگو سنتے ہی سالار اس سے بیان و زبان سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن اس کے بعد سالار نے اسے کچھ نہیں سنا تھا۔
اس نے اسے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ پیٹرس ابیکا ہارورڈ بزنس اسکول آف گریجویٹ اور وال اسٹریٹ میں جے پی مورگن گروپ کے ساتھ 5 سال کام کرنے کے بعد کانگو آیا تھا۔ اپنے والٹ سے نکالنے ہوئے کچھ وزٹرز کارڈز اس نے سالار کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے بے حد یہ یقینی سے اسے پکڑا تھا۔ کانگو کے جنگلات میں تیروں اور نیزوں سے شکار کر کے بھوک مٹانے والے جنگلی ہارورڈ اسکول تک کیسے پہنچ گیا، اور پھر وہ جے پی مورگن گروپ کے ساتھ منسلک رہنا تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ابیکا نے سالار اسکندر کو اس کے آفس میں دوسرے دن اپنی دوسری ملاقات میں کاغذات کے ایک انبار کے ساتھ دیا تھا۔ وہ اس ملاقات میں سالار اسکندر کو دینے آیا تھا۔ ابیکا کا 10 سال کی عمر میں لوماکا میں ایک بچے کے طور پر ایک مشنی سے متعارف ہوا تھا جو اسے اپنے ساتھ کانگو کے جنگلات میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ اور کمیونیکیشن کے لیے ساتھ لیے پھرتا رہا، اور پھر اسے اس حد تک اس بچے سے لگاؤ ہو گیا کہ بیماری کی وجہ سے کانگو چھوڑنے پر وہ ابیکا کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا، جہاں سے اس نے پیٹرس کا نام دیا، ایک نیا مذہب بھی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ابیکا کی تعلیم دلوائی۔ ابیکا بے حد ذہین تھا اور رسپونڈنٹ جانس نے اس کی ذہانت کو جانچ لیا اور ابیکا کو اس کے بعد ہر سال کانگو لاتا رہا۔ پھر ابیکا کا خاندان اسی طرح جی رہا تھا۔ 10 سال ابیکا نے اگلے 25 سال امریکہ میں گزارے، مگر اس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں ان کی ضرورت تھی۔ وہ انہیں اس کی ضرورت اور اس لیے تھی کہ کیونکہ ورلڈ بینک میں ہونے والے تعاون سے بہت سے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جنگل کے اس حصے میں شروع ہو گیا تھا جہاں ابیکا کا قبیلہ آباد تھا۔ اس کا خاندان اور سے بڑھ کر وہ 10,000 لوگ جو جنگلات کے اس حصے میں بے دخل کیے جا رہے تھے جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے، جنگلات کٹنے جا رہا تھا۔ ساری زمین صاف ہوتی تو پھر وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی اور اس منصوبے کا دوسرا حصہ تھا۔ ابیکا کا مسئلہ اس کے اپنا خاندان نہیں تھا، اس کا مسئلہ وہ پورا جنگلات کا حصہ تھا جو اب جگہ جگہ زونز بنا کر کاٹا جا رہا تھا۔ ہم 5 لاکھ لوگ ہیں، لیکن یہ جنگل تو کانگو کے 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے۔ ورلڈ بینک ٹیمپرری انڈسٹری کو معاونت دے رہا ہے کیونکہ اس سے ہماری غربت ختم ہوگی۔ جب جنگلات ہی غائب ہوگا تو یورپ اور امریکہ کی فیکٹریز اور شو رومز میں مہنگے داموں بکنے والی لکڑی کی اشیاء میں تبدیل ہو جائے گی تو کانگو کے لوگ کیا کریں گے؟ تم لوگ ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اگر ہم ویسٹ میں ان سب چیزوں کو چھیننے پہنچ جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ابیکا نے اپنا کیس بڑی تہذیب سے پیش کیا تھا۔ سالار کے پاس اس کے سوالوں کے رٹے رٹائے جوابات تھے۔ اس پروجیکٹ کی طرح کانگو میں ہونے والے اور بھی بہت سے پروجیکٹ کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں۔ وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈ تھا، مگر اسے پہلی بار ہوا تھا کہ پیٹرس ابیکا کے انکشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لگے تھے۔ بہت کچھ ایسا تھا جو اس کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا جو اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ ان سب کا حصہ دار تھا کیونکہ وہ سب کچھ اس کے دستخطوں سے منظور ہو رہا تھا۔ ابیکا لے فائلوں کا انبار وہ کئی ہفتوں تک پڑھتا رہا۔ کئی ہفتے پر وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا۔ ورلڈ بینک کے اعمال پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ملکوں میں اس حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگلات صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو لائسنس دیا گیا تھا وہ ان شرائط کو بھی پورا نہیں کر رہی تھی۔ ان کی لکڑی کی اوز اس علاقے کے لوگوں کو معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ دیا گیا تھا۔ وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے اوز چند عارضی نوعیت کے اسکول، ڈسپینسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی، اور یہ سب ورلڈ بینک آپریشنز کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا کیونکہ پیگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا اور ان کمپنیز کے خلاف عدالت نہیں جا سکتے تھے۔ اگلے 2 ماہ سالار کو ابیکا کے ساتھ انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کا خود جا کر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں ابیکا نے اسے دستاویز دی تھی، اور پھر اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ دستاویز اور اس میں پائے جانے والی معلومات بالکل ٹھیک تھی۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک وظیفہ دے کے ساری صورتحال کو اس طرح چھوڑ کر نکل جاتا یا تو وہاں میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف بلند آواز اٹھاتا، اور کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ ہمیں ابیکا سے ملنے کے بعد
زندگی میں پہلی بار سلار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی سبقت نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذاتی برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا، اسے سیاہ فام آبادی کا استحلال دیکھ رہا تھا، دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، اور پھر ان گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی کی ہوس کو دیکھ رہا تھا جس کا وہ حصہ تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے پیشن گوئی کی گئی تھی، یا کوئی تنبیہ جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاموں نے اٹھایا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ کے استعماریت نے وہ طوق ایک بار پھر ان کے گلوں میں ڈال دیا تھا۔ اسے سیاہ فام لوگوں کا ایک بیکا بھی تھا جو امریکہ جیسی ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا، صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سلار نے امریکہ سے سیکھا تھا، وہ اس کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ ابھی سے سیکھ رہا تھا، اور اگر سلار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہو اور دوسرا نہیں ہوتا؟ سلار سکندر، میں زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔ سلار مسکرا کر رہ گیا۔ میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے مختلف افراد سے مل چکا ہوں، لیکن تم ان سب سے مختلف ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا لے کر میری مدد چاہتے ہو تو تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس صلیب پر چڑھ جاؤں گا، تو یہ میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا سوچ سمجھ کے کروں گا۔ امریکہ کا اس فیضانہ تعریف کو خوشامد قرار دینے کے باوجود سلار جانتا تھا کہ امریکہ کو اس کی شکل میں ایک مسیحا مل گیا ہے، مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہاری سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، امریکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ چیز مجھے نہیں پائی جاتی، سلار نے ترکی بہ ترکی کہا۔ وہ جس صورتحال میں تم مجھ سے ڈال بیٹھے ہو، اس کے بعد تو کئی سال بھی اس کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، لیکن مجھے ان سے مختلف ہو وہ عجیب تبصرہ تھا۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ سلار پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہو، جس سے میرا واسطہ پڑا ہے۔ وہ کیا تو ایک اچھے مسلمان تھے یا اچھے انسان؟ سلار کچھ دیر بول نہ سکا، بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا اس افریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سلار نے بہت دیر خاموشی کے بعد پوچھا۔ تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ امریکہ نے ایک دم محتاط ہو کر، نہیں، مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان کی ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔ اس بار امریکہ کا الجھا۔ وہ مذہب ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے تھے، لیکن وہاں مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ اچھا مسلمان جو باعمل ہو، سارا عبادات کرتا ہو، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی اور ایک اچھا یہودی۔ امریکہ کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کم علمی میں جو باتیں کر رہا تھا وہ سلار کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کیا اس اچھے مسلمان بھی مان رہا تھا، اچھا انسان بھی، لیکن کیا وہی اس معیار پر پورا اترتا تھا؟ ریورنڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سلار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، امریکہ کہہ کر مسکرایا تھا، انہیں مجھ سے بہت احسانات ہیں، لیکن وہ میرے کبھی آئیڈیل نہ بن سکے۔ کیوں؟ وہ سوال جواب سلار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان کے احسانات کی ایک قیمت تھی، وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے اپنا مذہب اپنا لیا تو انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے کے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پر، ایک انسان سمجھ کر تو اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل و دماغ پر زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں نے تھوڑا بہت سب مذاہب کا مطالعہ کیا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے جو اپنی اچھائیاں کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں فلاسفر ہوں، امریکہ کی بات کرتے کرتے احساس ہوا۔ سلار بہت دیر خاموش تھا۔ انہیں اتنا فلاسفر بھی تو میں بھی ہوں، سلار نے مسکرا کر کہا۔ تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے؟ سلار نے اس سے وہ سوال کیا جو اکثر الجھتا تھا۔ ایک چیز جو میں نے ریورنڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے احسار تھا، اپنی ذات پر آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا، وہاں میرا مستقبل تھا، لیکن صرف میرا مستقبل تھا، میری قوم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا تھا۔ امریکہ کہہ رہا تھا، اور کیا؟ سلار پر پھر تجسس ہوا۔ کانگو کا صدر بننے کا۔ سلار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنسے نہیں؟ امریکہ نے جواباً کہا تھا۔ تم نے کوئی بات نہیں کی جس پر میں ہنس پڑوں۔
ہارورڈ اسکول میں پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ ابیکا کا اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے۔ کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتا تھا کے درمیان فاصلہ تھا۔ اب وہ ابیکا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ جتنی جنفشانی سے اپنے حقوق کو جنگ لڑ رہا تھا، سالار کو یقین تھا جلد یا بدتر ورلڈ بینک کے چہرے پر ایک کالک ملنے والا ایک بڑا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے۔ واضح اقدامات کا وقت آ چکا تھا۔ پیٹرس ابیکا کا صرف کنگالا یا سواہلی بولنے والے ایک پگمی نہ تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا تھا۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جسے ٹیکس تھے، اگرچہ وہ اس وقت اس کے کام نہیں آ رہے تھے، لیکن اس سے بھی وہ کمزور نہیں پڑا تھا بلکہ زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا۔ وہ نہ صرف پینگوئنز بلکہ بانٹو قبیلے کی آواز بھی بن چکا تھا جن کا انحصار جنگلات پر تھا۔ نکلے کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے ہی ابیکا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے۔ سالار پر نظر رکھی جانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، انگلینڈ کے اخبار نے ابیکا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کے بعد کانگو میں پیمز اور ورلڈ بینک کے کانگی بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک کور سٹوری کی تھی جسے ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ ورلڈ میڈیا اس معاملے میں رپورٹنگ اور کوریج کو دباؤ میں کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سے ممالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ریپرنٹ کر چکے تھے۔ ورلڈ بینک میں وہ ہلچل اس وقت عروج پر تھی جب سالار اسکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کانگو پر چلنے والے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب سالار کو نامعلوم ذرائع سے دھمکیاں ملنے لگی تھیں۔ وہ پروجیکٹ جو ان چلانے والی کمپنیوں کو اربوں ڈالر کی آمدنی دے رہے تھے، بینک میں اپنی کنٹری ہیڈ کے مخالفت کا باعث بنتے تو وہ کمپنیز اور اس کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی خاموش طاقتیں خاموش تماشائی تو نہ بنے رہتے۔ کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سالار کا استعفیٰ لے کر اسے بڑے حد تک اس طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا چکا ہوتا، مگر اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو ابھار دیتا۔ ای میل کا جواب سالار کا ایک تنبیہ کی شکل میں کیا گیا تھا۔ وہ سادہ الفاظ میں خاموش ہو جانے کی تاکید تھی۔ بینک نے نہ صرف اسے ای میل میں ہونے والے اس تجزیہ کو ناپسند کیا تھا بلکہ پیٹرس ابیکا کی فراہم کردہ معلومات پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور سٹوری کا ملبہ بھی اسی کے سر پر ڈالتے ہوئے اسے ابیکا اور اس کی کور سٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ الزام سالار کے پروفیشنل کام کا ایک دھبا تھا۔ پیٹرس ابیکا کی ہمدردی رکھنے، متاثر ہونے، میل جو رکھنے کے باوجود سالار نے اس بینک کی کسی انفارمیشن دستاویز کی بات بھی نہیں کی تھی۔ ابیکا نے ساری مال کہاں سے لی تھی وہ ابیکا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفے کی پیشکش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس ہوا کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اس کی فون کالز ٹریپ ہو رہی تھیں اور اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھیں۔ دونوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضگی ہدایات کے باوجود ابیکا سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا نہ ہی رابطہ۔ استعفے کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پر پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیجی تھی جو سالار کی اپنی معلومات ہے۔ توقع کے مطابق سے واشنگٹن طلب کیا گیا تھا۔ کوئی ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امید سے تھی کہ سالار اسے اس ٹینشن کا حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ صرف ابیکا اور اس کی جدوجہد کے بارے میں جانتی تھی۔ اماما کو صحیح معنوں میں تشویش تب ہوئی جب اس نے میڈیا میں سالار اسکندر کا نام بھی نمودار ہوتے دیکھا، جس کے بارے میں میڈیا کہہ رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہیڈ آفس کو اختلافی رپورٹ دے چکا ہے۔ انہیں حالات میں اچانک واشنگٹن میں اسے بلاوا آ گیا تھا اور وہ وزٹ تھا جس پر ماما نے آخر اس سے پوچھ لیا، سب کچھ ٹھیک ہے سالار؟ اور اس رات سالار کی پیکنگ کر رہی تھی۔ جب انہوں نے اچانک پوچھا تو وہی بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ ہاں یار، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سالار نے جواباً اس سے پوچھا۔ میں واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں؟ تم جا رہے ہو؟ وہ اپنے خدشات کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہ ڈھال سکی۔ میٹنگ ہے اور میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، اس بار تم اس طرح سوال کیوں کر رہی ہو؟ اس نے اپنا بریف کیس بند کر کے ماما سے پوچھا۔ پہلے تم اتنے پریشان نہیں لگے۔ نہیں، ایسی کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ ماما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر صرف ممنوع حد تک اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار ہونے والی بات ماما کی تھی۔ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ تم تو اپنی جاب پر بہت خوش تھے، اور وہ حیران نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، سالار نے مختصر کہا۔ کچھ مسئلے ہیں، تمہیں آ کر بتاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کہاں ہیں دونوں؟ سالار نے بڑی سہولت سے بات بدل دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور ماما کو شازدہ میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جانا چاہیے، لیکن حل کیا تھا اس کے پاس؟ ماما کی پریگننسی کے آخری مرحلے چل رہے تھے اور ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتی تھی۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اب بچوں کے کمرے میں سوئے ہوئے جبریل عنایہ کو پیار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد تھی۔
ملازمہ کو اپنے پاس گھر میں رکھنا میری غیر موجودگی میں۔ اس نے ماما کو ہدایت کرتے ہوئے کہا تم ہماری فکر مت کرو، 3 دن بعد کی بات تو ہے، اپنی میٹنگ کو دیکھو وہ ٹھیک ہے، میٹنگ کو دیکھو کہ وہ ٹھیک رہے۔ ماما کو اس وقت تشویش اس میٹنگ کی تھی، اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا، اس کا سامان پیک تھا، لیکن وہ دونوں چائے کا آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے سیلانی سے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اپنے چائے اٹھاتی ہوئی کی پھر ہنسی، آج بہت عرصے بعد تم کہیں جانے سے پہلے ایسی بات کر رہے ہو، خیریت ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ سیلانی نے مسکرا کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہاں خیریت ہے، لیکن تم اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے فکر مند ہوں۔ اکیلی تو نہیں ہوں، جبریل اور عنایہ میرے ساتھ ہے، تم پریشان مت ہو۔ سلار چائے کا گھونٹ بھرتا ہوا رہا۔ ماما بھی چائے پینے لگی، لیکن اسے یہ محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رسی۔ وہ چائے پیتے ہوئے چونکا پھر مسکرایا۔ وہ ہمیشہ اسے بوجھ لیتی تھی۔ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا، واپس آ کر کروں گا۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا مجھے تمہاری یہ عادت سخت ناپسند ہے، ہر دفعہ کہیں جاتے جاتے مجھے الجھا دیتے ہو، اور میں سوچتی رہوں گی کہ تمہیں پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے۔ ماما نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا اور اس کا اگلا گلہ غلط نہ تھا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا اور جان بوجھ کر کرتا تھا۔ اچھا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے جانے کا وقت ہو رہا تھا، بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے ماما سے آخری بار مل رہا تھا، ہمیشہ کی طرح گرم جوش میں آئی ول مس یو، جلدی آنا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوتی تھی اور وہی کلمات دہراتی تھی، وہ ہمیشہ دہراتی تھی۔ پورچ میں کھڑے آخری بار ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعی انداز میں سلار کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ ملایا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر آ گئی۔ ماما کو لگا تھا وقت اور زندگی دونوں تھم گئے تھے، وہ جب کہیں چلا جاتا تھا وہ اس کی کیفیت سے دوچار ہوتی تھی۔